نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل فرشتوں کی جماعت سے کیا فرمایا تھا۔ اللہ نے وہ بات قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی، وہ کچھ اس انداز میں فرمایا کہ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے بے شک میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس وقت فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اے باری تعالیٰ، کیا تم ان لوگوں کو زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہے جو زمین کے اندر فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے؟ حالانکہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم زیادہ رکھتے ہیں کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ بے شک میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو آج کی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی مزید شان بھی بیان فرمائی، اور آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے تخلیق فرما لیا تو اس کے بعد سب سے پہلے جو چیز اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھائی اس چیز کا بھی ذکر ہے آج کی آیت کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھائے آدم علیہ السلام کو اسماء کلھا، تمام چیزوں کے نام، اسماء۔ ثم عرضهم، پھر انہیں پیش کیا گیا علی الملائکہ، فرشتوں کے سامنے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھانے کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، پھر آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونک دی گئی، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے اوپر الہام فرمایا، اور وہ الہام کس چیز کا تھا؟ وہ الہام تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام بتائے، وہ چیزیں جن چیزوں کے بارے میں فرشتوں کو کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا کہ یہ چیزیں کیا چیزیں ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے رکھا کہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ کیا تو بنانے والا ہے ان لوگوں کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ زمین کے اندر، جو زمین کے اندر فساد مچائیں گے اور خون پھیلائیں گے، خون یعنی بہایا کریں گے۔ تو فرشتوں کا جو سوال تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ اے باری تعالیٰ، تیری حکمت کیا ہے کہ تو انسان کو زمین کا نائب مقرر کرنے والا ہے؟ کیونکہ نائب کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور جو اللہ کا نائب ہو اس کے پاس جو ہے وہ الگ قسم کی خصوصیات ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے اپنے نائب کے اندر کیا خصوصیات بھری کہ ان کو علم سکھایا۔ تو جب علم سکھایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب علم سکھا دیا گیا، اور پھر جب اس علم کے بارے میں فرشتوں سے سوال کیا گیا تو فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے، پھر ان کو فرشتوں کی جماعت کے سامنے پیش کیا گیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، تو فرمایا کہ مجھے خبر دو باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو کن چیزوں کے نام تھے جو آدم علیہ السلام کو علم سکھایا گیا؟ ان چیزوں کے نام کے متعلق جو ہے وہ فرشتوں سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ یہ جو چیزیں تمہارے سامنے پیش کی گئی ہیں ان کے اسماء کیا کیا ہیں، اگر تم سچے ہو اپنے قول کے اندر کہ زمین کے اندر جو خلیفہ بننے والا ہے وہ زمین کے اندر فساد مچائے گا اور زمین کے اندر خون بہائے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے جو ہے عاجزی سے بھرپور جواب دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے عرض کی اے باری تعالیٰ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا، حکمت والا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو علم سکھایا، اس علم کے متعلق فرشتے نہیں جانتے تھے کہ یہ چیزیں کیا ہیں،
وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ہے ایک نبی کی فضیلت دکھانی تھی کہ ایک نبی کی فضیلت کیا ہے، اس کے پاس کتنا علم ہے، اس کا کتنا مقام ہے۔ تو علم کی جب اللہ رب العزت نے وہ علم سکھایا تو انبیاء کرام کا جو رتبہ ہے وہ فرشتوں سے اعلیٰ ہی کر دی، اعلیٰ تھا ہی صحیح، تو مزید شان اللہ رب العزت نے بیان کر دی کہ جو میرے نبی ہیں ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اور نبیوں کا جو رتبہ ہے اس حوالے سے جو فرشتوں سے مطلب کہ ان کا رتبہ اعلیٰ ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے 4 خلیفے ہیں، 4 وزیر ہیں، 2 وزیر میرے آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر میرے زمین کے اندر ہیں۔ تو 2 وزیر کون کون سے؟ پہلے 2 وزیر جو آسمانوں میں ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ میرے وزیر حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو وزیر ہوتا ہے اس کا جو رتبہ ہے وہ بادشاہ سے کم ہوتا ہے، اور جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، وہ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کا جو مرتبہ ہے، جو رتبہ ہے، وہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے۔ تو فرشتوں نے آگے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، ہمیں صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو علم والا، حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا کہ اے آدم خبر دو ان کو ان کے ناموں کی۔ فلما انبأہم، بس جب انہوں نے خبر دی باسمائہم ان کے ناموں کی، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں کی جماعت سے کہ اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ بے شک میں جاننے والا ہوں غیب کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں اس بات کو جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دلیل قائم کی فرشتوں کے سامنے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پیدا کرنے کی حکمت ہے وہ کیا ہے کہ زمین کے اندر اپنا نائب بنانا ہے، اور نائب کس طریقے کا ہوتا ہے۔ تو نائب کے جو ہے مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب علم دیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، علم کی وجہ سے پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں پر برتری حاصل ہوئی، تو اللہ نے فرشتوں کو سے یہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا تو ان سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہ کیا، ابا واستكبر وكان من الكافرين، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو فرشتوں کے اوپر جب برتری حاصل ہو گئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی جماعت سے کو یہ حکم دیا کہ اے فرشتوں اب تم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فضیلت ہے وہ فرشتوں سے کئی گنا زیادہ ہے، اور جو فضیلت میں زیادہ ہو اسی کے سامنے صرف سر جھکایا جاتا ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ تمام کے تمام فرشتوں نے جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا، اللہ کے حکم کی جو ہے وہ فرما برداری کی، لیکن اللہ نے فرمایا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں کا استاد ہوا کرتا تھا، اس کو اللہ رب العزت نے ایک مقام ایک مرتبہ دیا تھا، وہ اس وجہ سے دیا تھا کہ وہ بہت بڑا موحد تھا، اس نے اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کیا ہوا تھا۔ کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ ابلیس کے علاوہ باقی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کیونکہ اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ابلیس ایک بڑے مقام سے جو ہے وہ نیچے گر گیا۔ وہ کیوں گر گیا؟ کیونکہ اس نے ایک نبی کی بھی گستاخی کی، اور جو اس نے نبی کی گستاخی کی وہ جتنے بھی مقام مرتبے پر کیوں نہ ہو وہ کسی کھاتے کا نہیں رہتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے چند الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے وہ نبیوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔